بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم جل جلالہ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خصوصی نگاہ شفقت و محبت، اہل بیت کرام جملہ اصحاب رسول، تبع تابعین، شہداء، بزرگان دین، اولیاء کاملین کے خصوصی فیضان اور اپنے جمیع اساتذہ کرام، اپنے والدین کریمین، اپنے جمیع دوست احباب طلباء کی دعاؤں کا توسل اور دعاؤں کا نتیجہ اور ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ کریم جل جلالہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ قرآن کریم برہان رشید کا مکمل بالترتیب ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ کافی عرصہ سے دل کے اندر ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ مختلف مقامات پہ دروس کا جو ہے سسٹم تو چلا آ رہا ہے کہ درس قرآن تو ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم بالترتیب مطلب پہلی سورت سے لے کر ابتدا سے لے کر آخر تک اس کی جو آیات ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ چلانا اور پھر ان کی جو تفاسیر ہیں، ترجمہ و تشریح ہیں، وہ عوام تک پہنچانا، یہ کم ہی لوگ ہیں جو بالترتیب ان کے دروس کو چلا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم برہان رشید میں کچھ آیات تو ہیں جو نہایت ہی مشہور آیات ہیں، جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، محافل میلاد کا موقع ہو، محرم شریف کی محافل ہوں، جس طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو دیکھا جائے، قد جاءکم من اللہ نور کو دیکھا جائے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى محرم کے حوالے سے دیکھا جائے، اس طرح مختلف مہینوں کے اندر مشہور آیات جن پہ خطباء جو ہیں وہ بیانات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ متعدد آیات قرآن کریم برہان رشید کے اندر ایسی ہیں کہ جن کا معنی و مفہوم جو ہے ہم اس کو سمجھنے اور سننے سے بہت غافل ہیں، حالانکہ سمجھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک خواہش تھی، تمنا تھی کہ اللہ کریم مجھے ہمت عطا کرے اور میں اس کا آغاز کروں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جملہ جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ کریم عذاب قبر، عذاب حشر سے محفوظ فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم برہان رشید ایک جو کتاب اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے بے مثل بے مثال کتاب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے 104 جو ہے نا صحائف نازل کیے، جس میں مختلف اللہ کریم جل جلالہ کے احکامات موجود تھے۔ پھر ان صحائف کی جو جتنی بھی تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ 4 کتب کے اندر رکھ دی گئیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن حکیم۔ پھر ہوا کیا کہ یہ جو توریت، زبور اور انجیل کا جو علم ہے، ان کی جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے اٹھا کر قرآن مقدس کے اندر رکھ دیے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ قرآن مقدس کے جو علوم تھے مفصل وہ سارے اٹھا کے اللہ کریم جل جلالہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیے۔ گویا جس نے قرآن کریم برہان رشید کی یہ جو صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ فاتحہ اس کو پڑھ لیا تو سمجھو اس نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا، اس نے اللہ کی ہر کتاب کو پڑھ لیا۔ یہ سورہ فاتحہ یہ یہاں سے قرآن کریم برہان رشید کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکہ شریف کے اندر یہ نازل ہوئی، بعض نے کہا یہ مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی، اور بعض نے یہ کہا کہ اس کا جو نزول ہے وہ 2 لحاظ سے ہے، 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر ایک رکوع موجود ہے سورہ فاتحہ کہ جہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے، جس کو ہر نمازی نماز کی رکعت کے اندر پڑھتا ہے، جہاں سے قرآن کریم برہان رشید کا آغاز ہو رہا ہے، جو ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کی گئی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے اندر کتنے 7 آیات موجود ہیں، اس کے علاوہ 27 کلمے موجود ہیں اور 140 حروف اس کے اندر موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء جو ہیں علماء نے ذکر کیے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ جس کے اسماء زیادہ ہوں وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔
تو سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ نام ہیں، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر رب نے شرف رکھا ہے، فضیلت اس کو اللہ کریم نے عطا کی ہے۔ اس میں علماء نے جو ہے اس کے اسماء ذکر کیے ہیں کہ اس سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، مطلب یعنی کتاب کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے، اس واسطے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ القرآن، یہ قرآن کریم برہان رشید کی اصل ہے، اس لیے اس سورہ فاتحہ کا جو نام ہے وہ القرآن کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب کی اصل ہے، اس لیے اس کا یہ بھی نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ کنز کہا جاتا ہے، یہ خزانہ ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الوافیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ شافیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ شافی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ الشفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا شفا رکھی گئی۔ مختلف بزرگان دین کے لحاظ سے یہ بات ملتی ہے کہ جب ان کے پاس کچھ لوگ اپنے امراض لے کے آتے تو وہ دم کرنے کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کو الحمد سے لے کر والضالین تک پڑھ کے دم کرتے، یا پانی پہ دم کر کے ان کو عطا کرتے۔ تو جو لوگ مریدین اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں آتے اور آ کر اپنے امراض ان کی بارگاہ میں رکھتے اور کہتے کہ ہمیں دم کیجیے، تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے جس کو سورہ شفا کہا گیا ہے، اولیاء کاملین کیا کرتے؟ دم کرتے تو اللہ ان کو صحت عطا فرما دیتا۔ تو شفا کے لحاظ سے یہ بڑی ہی اعلیٰ صورت ہے، اور نہایت ہی یہ کیا وہ کہتے ہیں نا تجربہ آزمایا ہوا، یہ وہ عظیم نسخہ ہے، اور باقاعدہ حدیث پاک کے اندر ثابت ہے کہ بڑے سے بڑا مرض ہی کیوں نہ ہو، جب اس صورت کا استعمال کیا جائے، اس کو پڑھا جائے تو اللہ کریم جل جلالہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا جو دوسرا ایک اور نام ذکر کیا گیا ہے، سورہ دعا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، مطلب پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے، تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو پہلے اللہ کی حمد کو بیان کرے۔ سورہ مناجات اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ سے کوئی حاجت ہو تو اس کے لحاظ سے اس کو سورہ مناجات بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، سورہ سبع مثانی اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم برہان رشید میں ایک مقام پہ اللہ کریم جل جلالہ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کی ہے۔ سب کہتے ہیں 7 کو، مثانی جس کو بار بار پڑھا جائے، تو چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں اور ان کا تکرار ہے، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں دیکھیں، چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت ہو، اس کا تعلق نفل کے ساتھ ہو، تو ہر رکعت کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ 7 آیات ہیں اور ان کا تکرار کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، محبوب ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کی ہے، تو سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی جو فضیلت ہے، شان ہے، جو اس سورہ فاتحہ کا مقام ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ آئیے سنی حدیث مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بلایا۔ اب حضرت ابو سعید بن معلا کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، جب سرکار نے بلایا نا تو کہتے میں نے جواب نہ دیا، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے بلایا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نماز کے اندر تھا، میں آپ کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ جب یہ بات حضرت ابو سعید بن معلا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا تو سرکار نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو جواب دیا جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ تو
آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو سعید بن معلّہ کہ میں مسجد سے جب باہر جانے لگا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ قربان جائیں ابو سعید بن معلّہ آپ کی عظمت پہ، آپ کے مقام پہ، آپ کی شان پہ، آپ کی قسمت پہ، آپ کے مقدر پہ، کہ جن کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، کہ جس سرکار کے ہاتھوں کو اللہ ید اللہ کے نام سے قرآن میں تعبیر کرتا ہے محبوب، یہ آپ کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک عظیم صورت کی تعلیم نہ سکھاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو سعید بن معلّہ، وہ قرآن کریم کی صورت ہے سورہ فاتحہ، اور سرکار نے فرمایا یہی سب مسانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت والی یہ صورت ہے، سرکار کہتے ہیں جو محمد عربی یعنی مجھے عطا کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی صورتوں میں اللہ کریم نے اس صورت کو عطا فرمائی ہے، کہ جو سرکار نے فرمایا کہ یہ سب مسانی ہے، یہ اس کا تکرار ہوتا ہے، 7 آیات ہیں، ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے کیا کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو۔ اللہ اکبر، آپ کے علاوہ کسی نبی کو یہ نور عطا نہیں کیے گئے۔ اب 2 نور کون سے ہیں کہ جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ نور عطا کیے گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کون سے نور ہیں؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سورہ نور ہے، ایک ایسا نور ہے جو سرکار سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ وہ عظیم نور ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم جل جلالہ نے تورات اور انجیل میں القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض سے شفا ہے، اس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے شفا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو بقیہ نام علماء نے اور بھی ذکر کیے ہیں، بارکیف اس کے اندر کیا ہے، ہر مرض سے اللہ کریم جل جلالہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتح کی تفسیر سے 70 اونٹ بھرا دوں۔ کیا مطلب کہ مولا علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتح، یہ جو الحمدللہ رب العالمین والی صورت ہے، مولا علی کہتے ہیں اگر میں اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو تفسیر لکھتا جاؤں یہاں تک کہ جو کاغذات ہوں گے اس سے 70 اونٹ بھر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب 70 اونٹوں کے اوپر کتنا وزن آئے گا ان کاغذات کا، اور وہ تفسیر کے کتنے کاغذات پر مشتمل ہوگی، اور اس کے اندر کتنا مواد ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے وہ کئی من جو ہے وہ وزن اٹھاتا ہے، بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ من کے اندر کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، اگر ان کا حساب لگایا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی زیادہ ہے، 25 لاکھ اس کے جز بنیں گے جس کے اندر اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ اتنی یہ عظمت، شان، مقام والی صورت ہے جس کو اللہ کریم جل جلالہ نے سب مسانی کے لحاظ سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو سب مسانی عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ
سرکار فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہر مرض سے شفا ہے اس کے اندر۔ کیا وجہ ہے اس کے اندر کہ اس کو سورہ شفا کہا جاتا ہے؟ پھر اس کے اندر شفا رکھی گئی ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر حدیث مبارکہ کے اندر ثابت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اولیاء کاملین کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک سنیے جس کو صحیح بخاری کے اندر روایت جو ہے نا، صحیح بخاری کے اندر جس کو درج کیا گیا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم سفر کے اندر تھے اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک جگہ رک گئے، تو ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلہ کے جو سردار ہیں نا ان کو بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ اصحاب رسول کی جماعت سے کہا کیا ہے تم میں سے کوئی بندہ جو ہمارے سردار کو دم کرے جس کو بچھو نے ڈنک مارا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم میں سے ایک شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ گیا، تو اس نے کیا کیا، ان کو دم کیا، ان کے سردار کو جیسے ہی دم کیا تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو شفا عطا کر دی، ان کو صحت عطا کر دی۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے 30 بکریاں جو ہیں، 30 بکریوں کا جو تحفہ ہے وہ اس صحابی کے حوالے کیا کہ تمہارے دم کی برکت سے ہمارا سردار جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، لہٰذا یہ 30 بکریاں تحفہ ہے۔ اچھا جی، وہ 30 بکریاں لے کر کیا کہتے ہیں لے کر نہ وہاں سے نکلے، تو جب واپس آئے نا تو اصحاب رسول کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ اب وہ صحابی مسکرایا، اس نے کہا اور تو کچھ نہیں پڑھا، بس سورہ فاتحہ، یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ جو سورت ہے جس کو ام الکتاب کہا جاتا، کتاب کی اصل ہے، یہ جو ام القرآن، قرآن کی اصل ہے، یہ جو سورہ شفا ہے جس کے اندر رب نے شفا رکھی ہے، رب کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی گئی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے صرف یہی پڑھا اور دم کیا تو اللہ کریم نے سورہ فاتحہ مطلب سورہ شفا کے صدقے ان کو صحت عطا فرما دی۔ یہ جو بچھو کا زہریلا ڈنک تھا اور اس کا جو درد تھا، وہ سورہ شفا، سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے ان کا وہ درد دور ہو گیا، ان کے جو ڈنک کا زہر تھا وہ سارا دور ہو جاتا ہے۔ 30 بکریوں کا تحفہ لے کر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے نا تو سرکار مسکرائے، فرمایا صحابی کیا پڑھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، ان کا جو سردار تھا جس کو بچھو نے ڈنک مارا وہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت جو ہے نا بات ارشاد فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ معلوم ہے یہ دم تم کو کس نے سکھایا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ ہی نے سکھایا ہے، یہ آپ کا ہی صدقہ ہے، آپ کے توسل سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو سرکار مسکرائے، سرکار فرمایا کہ پھر ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو، مطلب میں نے سکھایا تو پھر میرا حصہ بھی کیا کرو، نکالو۔ تو اس لیے یہ سورت جو ہے یہ سورہ شفا بھی ہے، اس کو سورہ شافیہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے شفا رکھی ہے۔ ایک اور روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کیا گیا، مطلب کہ میرا اور میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس سورت کو آدھا آدھا تقسیم کیا گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اللہ اکبر۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یہ بندہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ کو، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندہ نے میری تعظیم کی، اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے، اور میرا بندہ کے لیے وہی ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندہ کے لیے ہے،
اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اب بندہ کے لیے کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ کہتا ہے مالک ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ایسا راستہ صراط الذین انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مطلب بندہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا، والصدیقین ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں صالحین کے راستے پہ چلا۔ تو یہ آدھی آدھی جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے اللہ کریم جل جلالہ اور بندے کے درمیان۔ تو اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ آج کے جو درس کے اندر سورہ فاتحہ کے لحاظ سے کچھ چیزیں بیان کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔